السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغیا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر القرآن کے ان دروس میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے سیاہ کارنامے اور ان کے کرتوت ان کے سامنے گنوا رہا ہے اور انہیں
اس وقت کے لحاظ سے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہو چکی تھی اور مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، اس اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 5ویں رکوع سے یہی تسلسل جاری و ساری ہے، جس میں اصل میں ہم امت مسلمہ کو ایک آئینہ دکھایا گیا ہے کہ پچھلی امت مسلمہ امت مسلمہ اپنی بربادی اور اپنے گناہوں میں ڈوب کر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو فراموش کر کے اپنے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے کھو دیے، ویسے تم نہ بن جانا، اور جس پوزیشن پر وہ تھے اللہ نے ان کو معزول کر کے تمہیں اس پر رکھا، تو ان لوگوں کی پیروی اور ان لوگوں کی روش اختیار نہ کرنا۔ یہ اصل پیغام ہے جو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے دیا جا رہا ہے، لیکن اصلاح ہماری ہونی ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ 3 آیات میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں 90، 91، 92، اور پچھلی آیت جو ہم نے 89 پڑھی تھی، اس میں یہ بات واضح ہو کے آ گئی تھی کہ جس نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے اور جس کے لیے وہ دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے مدینے کے اصلی جو باشندے تھے اوس اور خزرج سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کے آنے کے بعد تم پر فتح پالیں گے، غالب ہوں گے، اور انتظار بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب وہ آ گئے اور پہچان لیا، یہ بات سب سے اہم ہے، پہچان لیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر انہوں نے کفر کیا۔ کیوں کیا؟ اس واسطے کہ وہ ان کی قوم بنی اسرائیل میں نہیں آئے، تو اللہ کہتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ بئس ما اشتروا، بئس اصل میں برائی کے لیے عربی میں بولا جانے والا لفظ ہے، عرب کے کلام میں مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا نعم مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا قرآن میں استعمال فنعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان کے بارے میں جب اللہ نے صاد میں فرمایا تو فرمایا کہ نعم العبد، کیا ہی بہترین اللہ کا بندہ تھا۔ تو یہ بہترین کے لیے، یہ مدح کے لیے، تعریف کے لیے جملہ ہے نعمہ۔ اس کا بالکل مخالف جو لفظ آتا ہے عربی کلام میں وہ ہے بئس، کیا ہی برا ہے، کیا ہی بدبختی ہے ان کی، کیسے ان لوگوں نے کیا ہے بہت بری بات کی اور بہت برا کام کیا۔ اور ما اس میں جڑ گیا ہے تو یہ بئس الگ ما تھا تو دونوں مل کے بئس ما ہو گیا، اور ما یہاں پر کیا ہے، ما موصولہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ما کئی معنی میں آتے ہیں، اس میں الذی کا جو معنی ہے جو، اس ما کا ترجمہ ہوگا جو۔ بئس ما کا مطلب ہوا جو انہوں نے کیا، کیا ہی برا سودا کیا۔ اشترو فرمایا کہ جو انہوں نے خریدا، کیا ہی برا خریدنا، کیا ہی برا سودا ہے، اپنے نفسوں کو بیچ کر، اپنے آپ کو بیچ کر۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی نازل کیا اس پر کفر کر کے، بغین، کفر کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بغیم، زدم زدہ میں، یہ نہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں کہ ان کو کیا ہے شکوک و شبہات ہے، یہ نہیں کہ کیا ہے توحید ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یوں سمجھیے کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ کیا ہے اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، جیسے فرمایا بقرہ کے انہی آیات میں آگے چل کر الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو بدبخت دراصل کیا ہے، توحید کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول
اس واسطے نہیں مانے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا کوئی دوسری رکاوٹ تھی، صرف ضد میں آ کر۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو آج بھی 99.9% فرقوں کی یا لوگوں کی گمراہیاں اسی واسطے ہیں۔ اس واسطے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں کوئی کجی ہے، نعوذ باللہ، اس واسطے نہیں کہ قرآن و حدیث ان کو سمجھ نہیں آئی، صرف اس واسطے کہ ضد میں آ کر ہم کیوں مانیں ان کی بات، ہم اتنے دن سے جو کرتے آ رہے تھے ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں ضد میں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی بدبخت دراصل کیا ہے، ضد پر ہی، بغین یہاں پر کیا ہے، ضد کا ٹھیٹھ ترجمہ ہے، ان ينزل اللہ من فضلہ۔ اور ضد کس بات پر تھی؟ اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل میں سے جس پر چاہے نازل کیا، علی من یشاء من عبادہ، جس بندے پر چاہے وہ نبوت کو کیوں نازل کرتا ہے، یعنی کیوں بنی اسرائیل میں نہیں کیا، کیوں بنی اسماعیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے۔ یہ اصل کیا تھا، ضد تھی ان کی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے پر چاہے اس پر کیوں نازل کرتا ہے، یہ ضد تھی۔ گویا کہ یہ اللہ کو گویا کہ انڈر میں کرنا چاہتے تھے، اللہ کے حکم کو اپنے انڈر میں کرنا چاہتے تھے کہ اللہ ان سے مشورہ کرے، پوچھے کہ بھائی نبوت کس کو دینی ہے۔ بدبختوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا۔ کیوں بنا؟ اصل میں اپنے آپ میں گھمنڈ اور اپنے آپ کا بڑپن، تصور کے اعتبار سے ہی انہوں نے کیا کر لیا تھا، ہم موسیٰ کی قوم ہیں، 1500 2000 سال سے ہمارے اندر انبیاء آ رہے ہیں، ہمارے ہی اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو اور بادشاہت کو جمع کیا، تو اب کیوں دراصل کیا ہے بنی اسماعیل میں سے آئے۔ اللہ کہتا ہے کہ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ اللہ کے غضب اور بالائے غضب میں گرفتار ہو گئے، پلٹ آئے۔ باء پلٹ آنا، فباؤ اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر غضب میں گرفتار ہوئے۔ ایک تو پہلے غضب تھا اور ایک دوسرا غضب۔ پہلا غضب کون سا تھا؟ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے انکار کیا تھا، اب اللہ کے رسول کو دو غضب اپنے اوپر نازل کروا لیے بدبخت۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جو بچھڑے کو پوجا کر کے غلطی کی وہ ایک غضب میں گرفتار ہوئے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے دوسرے غضب میں گرفتار ہوئے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے غضب میں گرفتار ہوئے، اور تورات کے اندر جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تھی ان کو چھپا کر دوسرے غضب میں گرفتار ہوئے۔ تینوں اقوال ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ اللہ کے غضب میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ گرفتار ہو گئے، غضب بالائے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ وللکافرین، اور ایسے کافروں کے لیے عذاب مہین، بڑا ہی ذلت آمیز عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں نے ترجمہ سلیس آپ کے سامنے کر دیا۔ اب ذرا ان نکات کو بھی غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بئس ما اشتروا سے بات شروع کر کے بتا دیا کہ تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ معاملہ جو تم کر رہے ہو باوجود حق جاننے کے، یہ بہت برا ہے تمہارے لیے۔ فرمایا کہ تم نے خرید لیا اپنے گھمنڈ کے اعتبار سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل کیا، اس کے لیے ضد میں آ کر۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے رحمتوں سے نواز دے، اس پر نکیر کرنا، اس پر راضی نہ ہونا، یہ دراصل یہودیوں کا کام ہے، جو آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ بہت بری صفت ہے۔ ہاں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہاں پر بما انزل اللہ، یہ دراصل نبوت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے میں سے جس کو چاہے اللہ نبوت کے لیے انتخاب کیوں کرتا ہے، اس پر ان کو زدہ ہوئی، لیکن ہم میں
نبوت کو تو کوئی نہیں آ سکتا، نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن جو دوسرے انعامات اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے وہ احسانات یا اللہ تبارک و تعالی نے وہ کوالٹیز یا صلاحیتیں جن کو دیتا ہے، اس پر اگر اترا کے زدم زدہ میں آ کر صرف یہ کیوں بولتا ہے، اس کو کہاں سے اتنی صلاحیت آ گئی، اس پر بھی کوئی کیا ہے حق کو معلوم ہوتے ہوئے ٹھکراتا ہے، تو اسی زمرے میں آئے گا جو آج ہم میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ آج ہم دراصل کیا ہے، کیا بول رہا ہے دیکھنے کے بجائے کون بول رہا ہے دیکھتے ہیں، جس کے واسطے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں مانتے، وہی اس کا اپنا پیر بولے تو وہ قرآن اور حدیث میں بھی نہ ہو، من گھڑت واقعات ہوں، تبھی بھی اللہ اکبر کے نعرے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہلا ہلا کر سننا بھی ہے، لیکن وہی بات کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ بات کریں، صرف اس واسطے کہ کون بول رہا ہے، اس منصوبے، اس ارادے اور اس نظریے کے تحت آخرکار کیا کرتے ہیں، ضد میں آ کر صاف اٹھا کے دلائل قرآن اور حدیث سے بتلا دیں، تبھی بھی گالیاں نہیں چھوڑتے، گالی دینے سے بھی باز نہیں آتے۔ تم نے بہت پڑھ لیا کیا، تمہارے اوپر تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، کہ یہی باتیں کفار و مشرکین منافقین یہودیوں کی تھی، یہی دراصل زدم زدہ تھے یہ لوگ، کہ آخر تم کو ایسی کیا خاصیت ہے، ہم جو صدیوں سے آ رہے ہیں، ارے صدیوں سے آ کر تم نے دین کو پامال کیا، تبھی تو اللہ نے تمہیں نفاق جیسی بیماری دے دی، ہدایت نہیں دیا۔ اب دوسروں کے ذریعے جب بتا رہا ہے اور قرآن و سنت ہے تو اس کو مان لو، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اس ظلم کے پاداش میں گمراہی مسلط کر دے گا۔ یہ سوال تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کس پہ کیا ہے ہدایت کا راستہ کھولتا ہے یا کس کو کیا ہے صلاحیت بخشتا ہے، یہ سوال تم نہیں کرنا ہے، اور رب ایسا عالم الغیب والشہادہ ہے کہ وہ معلوم ہے اس کو کہ کس کو کب دینا ہے اور کیا صلاحیت دینا ہے، اس واسطے اس کے دینے پر کبھی نکیر نہیں ہو سکتی۔ اگر اس طرح کا خیال پیدا ہو جائے تو یاد رکھو تم ضرور گمراہی میں ہو، اور وہ گمراہی تمہیں کافر بنا کے چھوڑے گی اور قیامت کے دن ذلت آمیز عذاب اٹھانا پڑے گا۔ اور آج کے خاص کر وہ لوگ جو دراصل حق کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، دلائل دیکھنے کے باوجود توحید کو جو نہیں مانتے، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، دوسرے مسالک کے ہوں، وہ سب لوگ، ان میں آپ جھانک کے دیکھ لیجئے 99.9%، صرف 0.1% ہیں جو ان میں سے قبول کر لیتے ہیں، ورنہ تو 99.9% وہ لوگ ہیں جو ان کو بات سمجھ نہیں آتی اس واسطے انکار نہیں کرتے، بلکہ صرف ضد میں آ کر انکار کرتے ہیں کہ ہم مان لیے تو پھر ہماری چودراہٹیں کہاں جائیں گی، ہمارے عہدے کہاں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری کیا ہے جاگیردانہ طبیعت کہاں سے جائے گی، ہمارے جو فتاوے چلتے ہیں، ہمارے نام کا سکہ جو چلتا ہے وہ کہاں جائے گا، ورنہ تو کیا ہے بہت سے اہل علم کو معلوم ہے یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ آپ دراصل مسجدوں کے عام اماموں کو بھی لے لیجئے، آپ ان سے کہیے کہ بھائی یہ فاتحہ کرنا اور اس کے بعد کیا ہے مجموعی طور پر نماز فجر کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، اور یہ الفاتحہ بول کے 3 سورے پڑھتے ہیں عصر کے بعد، یہ سب کہاں ہے، کون سی حدیث میں ہے، کون سے اسلام میں ہے؟ تو صاف طور پر وہ کہیں گے، ہم سے کئی مرتبہ بات چیت ہوئی، صاف طور پر کہیں گے کہ ہاں جی یہ نہیں ہے، معلوم ہے ہم کو بھی، لیکن ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے آباء و اجداد سے ہوتا آ رہا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے 11ویں 12ویں منانے والے عوام طبقہ جو ہے نا، بالکل جاہل اندھا دھند جو کیا ہے اپنے علماء سو کی، برے علماء کی پیروی کرتا ہے، اب ان سے کہیں کہ بھائی یہ سب کہاں سے آیا، کیا دلیل ہے، کہاں حدیث میں ہے، کہاں قرآن میں؟ صاف بولتے ہیں کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے کیا غلطی کرے، کیا ہمارے بڑے غلطی کر سکتے ہیں کیا؟
اتنے سالوں سے جو چلا آ رہا ہے، اتنے سالوں سے چلا آئے، تو کیا وہ دلیل بن جائے گی؟ تب تو ان کی بھی دلیل بن جاتی تھی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم 1000 سالوں سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، 1500 سال سے ہم ہی میں نبی آ رہے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ بنی اسماعیل میں نبی آئے؟ تو یہ بھی صحیح لگے، تب ان کو بھی ہم کو صحیح کہنا چاہیے۔ یہودیوں نے صحیح کیا اللہ کے رسول کا انکار کر کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں کیا۔ جو صدیوں سے جو آتی ہے وہ بات دلیل کبھی نہیں بن سکتی۔ دلیل وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو ہم خود کئی ایسے بدعات کو چھوڑ دیں گے جو خود ان کو بھی معلوم ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے ایک توفیق دے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ آیت نمبر 91 ہے۔ پہلی آیت ہم نے 90 ترجمہ اور اس کا مختصر ترین خاکہ خلاصہ سن لیا۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیسے؟ بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر، تو کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا، نہیں ہم تو ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، ویکفرون بما وراءہ، دوسروں پر، دوسرے انبیاء پر جو نازل ہوا ہم اس کو انکار کریں گے، کفر کریں گے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، اور بدبختو وہ حق ہو اور وہ تصدیق کرنے والا ہو جو کچھ تمہارے سامنے ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا کلام نازل ہو، تب بھی تم ان کا انکار کرو گے؟ اچھا اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ تم پر جو اترا تم اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بہترین سوال اور بڑا بہترین کیا ہے، ان کے اوپر تماچا ہے، چیک ہے۔ فرمایا کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر جو لوگ تمہارے اندر بنی اسرائیل میں انبیاء آئے اور جو تمہارے اوپر جو نازل ہوا، ان نبیوں کو تم نے بدبختوں کیوں قتل کیا؟ پھر جب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہم دراصل کسی اور پہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ پر نہیں لائیں گے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے نسل میں آئے بنی اسرائیل میں اور جو حضرت موسیٰ پہ اترا ہم اس پر تو ایمان لائیں گے، تو اللہ پوچھتا ہے جو حضرت موسیٰ پر جو اترا اور اس کے بعد انبیاء جو آئے ان کو تم نے قتل پھر کیوں کیا؟ جب دعویٰ تمہارا یہ ہے، اس سے پہلے تو تمہاری روش یہ تھی کہ تمہارے اندر جو آئے ان کو بھی تم نے قتل کیا۔ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو بتاؤ یہ بات، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ حتیٰ کہ حضرت وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ ہی کے دور میں خود حضرت موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، بڑے بڑے نشانیاں، ہاں، لکڑی کا اژدہا بن جانا، دریا پھاڑ کے راستہ دکھانا، اور اس کے علاوہ فی 9 آیات، خود اللہ ذکر کرتا ہے ہم نے 9 نشانیاں دی تھی، 9 بڑی بڑی نشانیاں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے بزرگ اور اولو العزم من الرسل پیغمبر پر بھی تم نے کیا کیا؟ جب روشن نشانیاں لے کے آئے اور تورات لینے کے لیے طور پہ گئے تو ثم اتخذتم العجل، تم نے تو بچڑے کو کیا ہے معبود بنا بیٹھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تھے ہی ظالم، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم پر اترا تو ہم مانیں گے؟ کہاں تم پر اترا تو تم مانے؟ حضرت موسیٰ کو بھی صحیح نہیں مانا، حضرت عیسیٰ بھی تمہارے ہی قوم کے اندر آئے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو بھی نہیں مانا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی کی نہیں مانتے ہو، بس اپنی خواہش نفس کی مانتے ہو، جو تمہیں آسان لگے تو تمہیں اچھا لگے وہ مانتے ہو، جو تمہیں برا لگے وہ تمہارے اپنے بھی لائے نہیں مانتے ہو۔ یہی حال ہمارے بھی آج کیا ہے، گمراہ ترین فرقوں کا ہے۔ وہ جن کو مانتے ہیں انہی کے دلائل دے کے آپ سامنے کہیں نا کہ بھائی یہ دیکھو تمہارے جس کو تم مانتے ہو انہوں نے بھی اس کو غلط کہا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے ان کو بھی۔ عجیب بات دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، ہم کیوں ان پر ایمان لائیں جو ہمارے بعد آئے یا ہمارے پیچھے، ہم تو ایمان لائیں۔ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان لائیں گے صرف جو ہم پر اترا ہے۔
تورات پر ایمان لائیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانیں گے، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو تورات اور انجیل اور تمہارے پیغمبروں کو انکار کرنے پر قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ ان کے حق میں نازل ہوا کہ وہ بھی تھے اور یہ آخری پیغمبر آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، جب تم اپنے اور کیا ہے بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبروں کو مانتے تھے اور تورات پر ایمان تھا، تو کیوں تم نے قتل کیا ان کو جو بنی اسرائیل میں سے آئے تھے؟ سوال، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک ہی ہیں، کس معاملے میں؟ فقہی اعتبار سے۔ ذرا بہت اہم پتے کی بات بتا رہا ہوں میں سمجھنے کے لیے اس آیت کے۔ عقائد کے معاملے میں چھوڑ دیجئے، فقہی اعتبار سے دونوں حنفی ہیں، حنفیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حنفیت کی دعوت میں اپنا تن من دھن لگائے ہوئے ہیں، دونوں ایک، اور دونوں امام ابو حنیفہ کی پیروی کی بہت بڑی کیا ہے، اسی پر اعلان، اسی پر زندگی، وہی مسلک 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 مسلک، حدیث کا صاف انکار۔ لیکن جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے جس امام کو تم مانتے ہو اس امام کے نزدیک بھی غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، اس امام کے نزدیک بھی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب صحیح حدیث ہے تو صحیح حدیث آئے تو امام ابو حنیفہ اگر قول ٹکرا رہا ہے تو دیوار پہ دے مارو اور حدیث کو قبول کر لو، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ دیکھیے وہی قول، جیسے یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ سے نازل ہوا ہے، یہاں پر رکھ لیجئے جو کچھ ابو حنیفہ پر سے آیا ہے ہم مان لیں گے۔ ہاں بات دیکھیے، میں سمجھانے کے لیے آیت کو کیا ہے اس ترجمے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ قیل لہم آمنوا بما انزل، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا دیکھو بھائی اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا، نہیں 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 نہیں، ہمارے اندر جو پیغمبر آئے تورات میں جو ہے اس کو ہم مانیں گے۔ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ابو حنیفہ کو مانیں گے، ابو حنیفہ کے خلاف بھی تم کرتے ہو، دونوں کرتے ہیں، ایک طرف یہ بدعات و خرافات میں کرتے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے اللہ کے رسول کی احادیث کی مخالفت میں کرتے ہیں۔ ارے وہ تمہارے ہی تو امام ہے نا جی، انہوں نے خود کہا ہے نا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کی تو مانو کم از کم، تو نہیں مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دراصل وہی معاملہ تھا کہ یہ دراصل کسی کی بھی نہیں مانتے تھے، اپنے خواہش نفس کی مانتے تھے۔ یہی حالت آج کے گروہوں کا بھی ہے کہ یہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں تو خواہش نفس کی مانتے ہیں۔ اسی واسطے فرمایا کہ جب تم موسیٰ کے دور میں تھے اور انہوں نے نشانیاں بھی لے آ کے تمہیں سامنے رکھ دی، اس وقت بھی تم نے حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے بچھڑے کو معبود بنا کے پوجا شروع کر دی بدبختو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تم اصل جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو موسیٰ کو، ان کو بھی نہیں مانتے ہو۔ یہی حالت ہمارے فرقوں کا ہے کہ جن کو وہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کو، ان کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ظلم ان کے اندر سرشت میں کیا ہے چھپا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کا خیال ہی نہیں ہے۔ حدیث بھی ڈھونڈ کے لا کے پیش کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی مدافعات کے لیے، دین کی مدافعات کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پہ سر چلنے والا بنائے۔ اگلی آیتوں کا خلاصہ اگلے درس میں آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری کا مراجعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو آخری حدیث ہم نے پڑھی وہ 31ویں حدیث حضرت معمور روایت کر رہے ہیں، جو کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیے تھے، اور خاص کر وہ جو کہ امور جاہلیت کے اندر آتے ہیں، یعنی بعض وہ کام جو جاہلیت کے اندر کے ہیں، یہ باب کے تحت یہ واقعہ وہ لائے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، کہ انہوں نے جب غلام کو ماں کی گالی دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ یہ بات بتلانے کے لیے امام بخاری یہ حدیث ادھر لائے تھے کہ بڑے گناہوں سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا سوائے شرک کے۔ اب یہاں پر باب باندھا ہے 32 حدیث نمبر 32 میں، جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ظلم دون ظلم، اس بیان میں کہ بعض ظلم سے ادنا ہوتے ہیں، یعنی ظلم میں بھی ایک معنی نہیں ہے چھوٹا ظلم بڑا ظلم۔ اس کے لیے جو حدیث لائے ہیں وہ کچھ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح ہے۔ جو لوگ کتاب میں مطالعہ کرتے ہیں، تدریس کے لیے دروس تیار کرتے ہیں، ان کے لیے کتاب دیکھ کے سن لینا اور بھی اچھا ہے۔ بخاری اگر آپ کے گھر میں ہو، طالب علم کوئی ہیں خاص کر بخاری کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح حدیث لائے ہیں کہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم۔ ترجمہ، ہمارے سامنے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، یہ ایک سند ہے۔ اب دوسری سند لا رہے امام بخاری رحمہ اللہ، کہا کہ ہم سے اسی حدیث کو بشر نے بیان کیا، اور ان سے محمد نے، ان سے شعبہ نے محمد نے، اور ان سے محمد کو شعبہ نے، انہوں نے سلیمان سے، اور انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے۔ یہاں عبداللہ لائے ہیں تو کون سے عبداللہ ابن مسعود۔ تو وہ روایت ہے جب سورہ انعام کی آیت اتری، کہتے ہیں کہ لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کو شامل نہیں کیا، ظلم کو شامل نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کی آیت اتاری، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک اصل میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر اصل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ آیت میں بظلم کے آگے جو اولئک لہم الامن وہم مہتدون آیا ہے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، ان الفاظ میں یعنی امن ان کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری صحابہ گھبرا گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ظلم کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو توحید پر ہوگا، موحد ہوگا، اسے ضرور امن ملے گا۔ لوگوں سنو اچھی طرح، جو توحید پر ہوگا اسے ضرور امن ملے گا۔
یہاں نہیں، وہاں ضرور ملے گا امن آخرت میں، کیونکہ فرمایا کہ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے۔ تو معلوم ہوا کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، امن اس کو ضرور ملے گا، ایک نہ ایک دن ضرور اسے جنت ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ، توحید پر قائم رہو، جتنا چاہے گناہ کر لو، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ گناہوں پر عذاب بھی ملے گا، لیکن ان گناہوں کے عذاب کو لینے کے بعد، گناہ دھلنے کے بعد ضرور بھی ضرور ایک دن اسے جنت بھی ملے گی ضرور۔ یہ بھی غلط ہے کہ ایمان کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کرتے جاؤ گناہ جو چاہے، کیونکہ کیا ہے، توحید پر ہے۔ یہ بھی غلط نظریہ ہے، غلط خیال ہے، جیسا کہ مرجئہ کہتے تھے۔ اور آیت اور حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ آئی اور جو باب انہوں نے باندھا، اس سے جو اس حدیث کو لانے سے پہلے امام بخاری باندھیں ظلم دون ظلم، بعض ظلم سے کم ہوتے ہیں، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے۔ شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ظالم کا لفظ شرک و کفر و معاصی سب ہی پر عام تھا، گناہ کرنے والا بھی ظالم۔ اسی لیے ان کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ آیت کریمہ میں سورہ لقمان کی وضاحت کے لیے اتری کہ ہر گناہ جو ظلم سمجھتے ہیں وہ ظلم یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں خاص شرک کے لیے ظلم آیا ہے۔ مطلب جب اس آیت کا یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے ایمان کو شرک سے نہیں آلودہ کرتے، شرک نہیں کرتے کبھی زندگی میں، کسی کے ولی کو نہیں پکارتے، کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی جھنڈے پہ نہیں کھڑتے، کسی بنڈے کو نہیں مانتے، کسی مرید کو، کسی ولی کو نہیں مانتے، ان کے لیے عبادت نہیں کرتے، خبروں کی پوجا نہیں کرتے، پکارتے نہیں، نظر و نیاز نہیں کرتے، ان کے لیے امن ہے، خواہ ان کا ایمان کتنا کم بھی ہو، ایک نہ ایک دن انہیں جنت میں ضرور اللہ تبارک و تعالی جگہ دے گا۔ اب اس کے بعد کی یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہ اور سند سے آئی ہے۔ باب علامت المنافق، منافق کی نشانیوں کے بیان۔ حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ حدیث کا ترجمہ ہم سے سلیمان ابو الربیع نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے نافع بن ابی عامر ابو سہیل جن کی کنیت تھی، انہوں نے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جب بات کرے حدث کذب، جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ اخلف، اور جب اس کو امین بنایا جائے، کوئی امانت دی جائے تو خیانت کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان۔ اب ذرا دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ اس روایت میں 4 نشانیاں مذکور ہیں، یعنی اس روایت میں 3 نشانیاں آئے ہیں، لیکن ابھی نیچے ایک روایت آئے گی اس میں 4 نشانیاں ہیں۔ چوتھی یہ کہ اقرار کر کے دغا دینا۔ ایک اور روایت آئی ہے اس میں 5ویں نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ تو جملہ یہ تمام نشانیاں نفاق سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں یہ سب جمع ہو جائیں
تو یاد رکھیے اس کا ایمان واقعتاً محل نظر ہے، دیکھنا پڑے گا۔ احتیاط ان سب چیزوں سے کرنا چاہیے مسلمانوں، یا نہیں تو یہ عملی نفاق میں پکا ہو جائے گا۔ دیکھیے، نفاق کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، علماء نے اس کو دو بڑے اہم قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے نفاق اکبر، ایک ہے نفاق اصغر، یا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفاق اعتقادی، نفاق عملی، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بات کرے تو جھوٹ بولے گا، حدث کذب وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرے تو کیا ہے، خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، امانت دی جائے تو خیانت کرے گا۔ یہ تمام نشانیاں اس منافق کے ہیں جو کہ عملی ہے، اعتقادی نہیں۔ اعتقاد میں نفاق ہوگا، اس کی سب سے اہم ترین بات، اہم ترین نشانی کیا ہے؟ اسلام کی بڑھوتری سے رنجیدہ ہوگا، اور اسلام کو کمزور یا اسلام پر مصیبت آئے تو خوش ہوگا۔ آج بھی بہت سے مسلمان ہیں، وہ اعتقادی نفاق ہے، اور اس کے لیے دائمی جہنم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو دوزخ کے کیا ہیں، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ کفر والا نفاق ہے۔ لیکن یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ عملی نفاق ہے یا نفاق اصغر ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح کیونکہ اگلی حدیث میں آ رہی ہے 34 میں، اس واسطے میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا امام بخاری اس حدیث کو اس طرح لائے ہیں، حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرہ عن مسروق عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ تابعه شعبة عن الأعمش۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا، ترمذی میں بھی، نسائی میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یوں ہے کہ فرمایا قبیصہ، ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، جن کا نام کیا؟ قبیصہ بن عقبہ، قبیصہ بن عقبہ، یہ حدیث بیان کی ہے۔ ان سے سفیان نے وہ اعمش بن عبید اللہ بن مرہ سے نقل کر رہے ہیں، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمر سے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاق کا ایک حصہ ہے، یعنی 25%۔ جب تک اسے نہ چھوڑ دے تب تک وہ 25% حصہ بھی رہے گا۔ وہ 4 کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ فرمایا پہلی چیز اذا اؤتمن خان، اور دوسری فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری فرمایا واذا عاہد غدر، وعدہ کرے، عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ اور 4واں فرمایا کہ واذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ دے۔ آج ہمارے ایمان کو ذرا کیا ہے، جانچ کے دیکھ لینا چاہیے، کتنا عام ہے یہ چیزیں ہمارے اندر۔ تو گویا کہ عملی اعتبار سے پکے منافق ہو گئے۔ جھگڑے میں ہم نے، ہمارا اصول تو وہ ہے نا جی کہ ہم این کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ ایک گالی دے گا تو ہم 10 دیں گے جی۔ گالیاں دینا جھگڑوں میں بہت عام سی بات ہو گئی۔
بات کر کے جھوٹ بولے، اتنی جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر گننے لگے ایک انسان ایک دن میں کتنا تو گن نہیں پائے گا، اتنے جھوٹ کے عادی ہو چکے۔ اور اسی طرح وعدہ خلافی تو بالکل عام بات ہے، وہ بھی کوئی بولنے والی بات ہے، یہ حالت ہو گئی۔ اور امانت میں خیانت، یا اللہ کون بندہ ایسا ہے جو امانت داری میں پورا اترے۔ معاشرے میں یہ فساد بہت آگے جا چکا ہے، حالانکہ یہ نفاق کی علامتیں اللہ کے رسول نے قرار دیا، اگر یہ چاروں جمع ہو جائیں تو پکا ہو گیا۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھ میں کیسے آئے گا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی حدیث میں اور دوسری حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کیا ہے انٹروڈکشن، یعنی یوں نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ضد ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ اوپر تو 3 نشانیاں نیچے 4 نشانیاں بتلائی گئی ہیں، یہ تو تضاد ہے، نہیں۔ حدیث کو سمجھنا محدثین کے ذریعے، اپنی عقل اور علی مرزا کے ذریعے نہیں، اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافقاً خالصاً، پکا خالص پیور جنون منافق، اس کے لیے 4، یہ 3 وہ بھی نفاق کے اندر ہی آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں چوتھی عادت بھی ہوگی، لڑائی کے وقت گالیاں بکنا شروع کر دے، تو اس طرح اس کا نفاق ہر طرح سے مکمل ہے، اور اس کی عملی زندگی سراسر نفاق کی زندگی ہے۔ اور جس میں ایک عادت ہے تو بہرحال نفاق تو ہے نا، تو آیت المنافق 3 3 نشانیاں بھی ہیں، لیکن وہاں پر کانا منافقاً خالصاً کا لفظ نہیں آیا، تو اس حیثیت سے کوئی تعارض نہیں ہے اس میں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب الایمان کے تحت کیوں لائے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے کہ کمی پیشی ہوتی ہے، جیسے جیسے نفاق بڑھے گا ایمان کم ہوگا نا جی، جیسے جیسے نفاق کم ہوگا ایمان بڑھے گا نا، تو اسی حیثیت سے وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث میں صاف بتلایا گیا ہے کہ گناہوں سے ایمان میں نقصان ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور اطاعت سے ایمان اور زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ ان احادیث میں نفاق کی جتنی علامتیں ذکر ہوئی ہیں وہ بھی یاد رکھ لو، نفاق عملی ہیں، مسلمان ہونے کے بعد پھر عمل میں جو نفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، یعنی سرے سے جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان میں ہی شک ہے، جو ایمان کو ہی نہیں مانتا، اس کے لیے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والی آیت ہے کہ وہ منافقین دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ایسے اعتقادی منافقین کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، یہ علامتیں وہ ہیں جن کا قلب اعتقاد و ایمان ہے لیکن کمزور ہے، ظاہری طور پر جو مسلمان بنا ہوا ہے اندر سے ایمان ہی نہیں ہے، وہ بالکل مسئلہ الگ ہے۔ اور نفاق کا معنی ہی کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کا اختلاف، ظاہر میں ایک دکھانا، اندر میں ایک ہونا، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ شرع میں منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اندر میں کفر کا ہونا اور باہر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا، ظاہر کرنا، اندر کفر چھپائے ہوئے رکھنا۔ رہا ظاہری عادات جو کہ ابھی ذکر ہوئے 4 خصلتیں، یہ پورے کے پورے خصلتیں نفاق کی اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ اعتقادی منافق تک انسان جا پہنچتا ہے، ورنہ تو یہ نفاق کی علامتیں جو اعتقادی نفاق کا مسئلہ ہے ان کے اندر یہ دونوں مطابقت نہیں پائی جاتی۔ وہ لوگ کفر میں ہیں جو ایمان ہی کو نہیں مانا ہے، وہ دائمی جہنم میں ہے، اور یہ جو ہے نا جی،
یہ دراصل ویسے نہیں ہیں۔ ایمان ہے لیکن عادات اخلاق میں بگاڑ ہو گیا، اپنی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی غلطی محسوس کر رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے توبے کی طرف پلٹ آنا ہے۔ جیسے جیسے ایک ایک عادت چھوٹتی جائے گی، نفاق ان سے دور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ چاروں عادتیں چھوٹ گئی تو وہ پھر نفاق سے بالکل بھی بری ہو گیا عملی اعتبار سے۔ تو اپنے حیثیت سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ علامتیں کتنے ہیں، خاص کر جھوٹ اس کے طور پر جو بہت بڑا گناہ ہے، جو ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ سے جد و جہد کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان، ہر عورت، خاص کر خواتین میں یہ چیزیں بہت ہیں۔ خواتین اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے عزم، ہمت، ارادے کے ساتھ ان نفاق کی علامتوں کو دور کرنا چاہیے۔ 35ویں حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت لائے ہیں کہ قیام لیلۃ القدر من الایمان، شب قدر میں قیام کرنا یہ بھی عبادات میں شامل ہے، لیکن یہ اصل ایمان میں بھی شامل ہے، کیونکہ اسے اللہ کے رسول نے ایمان کہا۔ جو حدیث اس طرح آئی ہے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ کہ ترجمہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہی شعیب نے خبر دی، کہا ان سے ابو الزناد نے اعرج کے واسطے سے بیان کیا۔ اعرج ایک نام ہے۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ محض ثواب کی نیت آخرت کے لیے ذکر اور عبادات میں گزارے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر عبادت کو ایمان صاف کہا گیا، تو جو لوگ ایمان کے اندر عمل کو نہیں مانتے ان کے خلاف دلیل ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عمل ایمان کے اندر شامل ہے۔ حدیث کی تشریح صاف ہے بالکل۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین و سامعین، السیرۃ النبویہ، اس عنوان کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے کے بعد کیا واقعات پیش آئے، اور خاص کر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مدینے میں داخلے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف یعنی مدینے کے حالات کیا تھے، جن میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے مختصر طور پر بتا دیا تھا۔ اب آئیے دوسرا گروہ جو تھا، تیسرا گروہ جو تھا، ان کے بارے میں بھی بعض چیزیں آپ جان لیں، اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تھی، اور جو یہاں پر انہوں نے مہاجرین کو پناہ دیے تھے، ان دونوں کے کچھ احوال بھی ایسے ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ دو مختلف جماعتیں ایک کلمے پر کیا ہے جمع ہو گئی تھی۔
ایک وہ تھے جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تنے تنہا اسلام کے لیے آ گئے تھے، ایک دوسرے وہ تھے جن کے گھر بار وہیں تھے اور وہ وہاں کے مستقل باشندے تھے، لیکن نئے لوگوں کو پناہ دینا اور ان کو ان کے اعتبار سے مدد کرنا، ان کے حالات کے اعتبار سے ان کے لیے اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ دو الگ الگ مواقع تھے، لیکن دونوں تھے ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والے اور اپنا سب کچھ تن من دھن لگا دینے والے۔ مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے جو لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنا مکان، اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے، جو انصار تھے، اور جو ان کی پشتہا پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چل رہی تھی، یہ بھی ان کا ایک بہت اہم معاملہ تھا جو اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ اس کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ بھی تھا مہاجرین کا، جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور سب کچھ لٹا کر کسی نہ کسی طرح تم بتقدیر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی غذا، نہ کام، نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد بھی کوئی معمولی نہ تھی، ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا نا جی کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، ہاں آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، ہجرت نہ کرے تو ان کا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، اعلان ہو گیا تھا۔ تو اب ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے، اور مدینے میں کوئی بڑی دولت نہ تھی، آمدنی کے ذرائع نہ تھے، فیکٹریاں نہ تھی، اور معاشی اعتبار سے کیا ہے کوئی بڑا سسٹم نہ تھا۔ تو مدینے کا اقتصادی تعاون، اقتصادی طور پر وہ جو حالات تھے وہ اوپر نیچے ہو سکتے تھے، توازن بگڑ سکتا تھا، اور اسی تنگی اور ترشی کی حالت میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا رخ تبدیل کر دیا تھا اپنی دشمنی کے لیے، اقتصادی بائیکاٹ کر دیا تھا، جس سے ٹرانسپورٹ رک گئے تھے، جس سے کیا ہو گیا تھا آمد و رفت جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، یہ معاملات ان لوگوں نے رکوا دیے تھے۔ اب آئیے مدینے کے اصل مشرک باشندے جو تھے، ان کا حال کیا تھا؟ انہی مسلمانوں پر کوئی بالادستی تو حاصل نہیں تھی، مگر مشرکین شک و شبہ میں مبتلا تھے کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں وہ لوگ تردد اختیار کر رہے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں عداوت اور نفرت رکھتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی تھے لیکن تھے، اور یہ بھی آگے چل کر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جو اپنے سینے میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف بہت سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرأت نہ تھی۔ کیوں کہ مدینے کی 90% آبادی وہ تھی جو مسلمان ہو چکی تھی، تو ان کے اندر وہ قوت نہیں تھی۔ تو اس واسطے انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ تھا ظاہری طور پر ان سے محبت اور خلوص کا اظہار کرنا، جہاں سے نفاق کے بیج شروع ہو گئے۔ انہی میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگلے جو واقعات آئیں گے اس وقت آپ کو بہت ہی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک ایسا شخص تھا جس کو جنگ بعاث کے بعد، یعنی وہ جنگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تقریباً 2 سال تک پہلے چلتی رہی، اور یہ تقریباً 200 سالوں سے چلتی آ رہی تھی،
اور اس میں لڑتے مرتے مارتے دونوں قبیلے تھک چکے تھے، خود چاہتے تھے کہ کوئی آ کر بیچ میں ثالث بن کر یہ ہماری لڑائیوں کو رکوا دے تاکہ ہم امن سے جی سکیں، خود لڑتے لڑتے بیزار ہو گئے تھے دونوں۔ تو ایسے حالات میں جو یہ دونوں قبائل تھے اوس اور خزرج، ان دونوں نے اتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایک کام پر یہ متفق نہیں ہوئے تھے۔ یہ متفق ہوتا تو کوئی دوسرا کیا ہے متفق نہیں ہوتا۔ اوس چاہتے تو خزرج نہ چاہتا، خزرج چاہتے تھے تو اوس نہ چاہتے، ایسے اوس اور خزرج میں ہمیشہ تکرار ہوتی تھی۔ لیکن ایک بار اب یہ تاریخ میں سب سے پہلا موقع ہوا تھا جس میں ان دونوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ہم سردار مان لیں گے، اور اس نے جو حکم دیا اس کو ہم قبول کر لیں گے، اور اس کی سرداری میں ہم آپس میں نئے لڑکے امن و سکون کی زندگی گزاریں گے۔ یہ سب سے پہلا موقع تھا جو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اس حد تک ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا کہ ہم اس روز فلاں روز اس کی تاج پوشی کر کے اسے بادشاہ بنا دیں گے۔ یہی حالت تھی جب یہ مدینے کا بادشاہ ہونے والا تھا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور خاص کر بیعت عقبہ اولیٰ، پھر اس کے بعد ثانیہ، پھر اس کے بعد خود صحابہ اور سفیر بن کر حضرت مصعب بن عمیر آئے، اور مدینے کے حالات بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ اب اس بدبخت نے اس کو رحمت سمجھنے کے بجائے سمجھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کی وجہ سے میری بادشاہت چھینی گئی ہے، اگر یہ نہ آتے تو میں بادشاہ بن جاتا مدینے کا۔ تو یہ اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ جنگ بدر کے بعد تو حالات ہی بالکل کیا ہیں بدل گئے ہیں، اللہ کے رسول کو فتح ہوئی ہے، 70 مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے ہیں، تو وہ جیسے تیسے مدینے میں آنے کے بعد نفاق کا لبادہ اوڑھ کر جہاں جو چاپلوسی سے بات کر سکتے تھے ویسے بات کر کے ان ادوار کو، خاص کر مدینے میں آنے کے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک کچھ تو سنبھال لیا، لیکن جب بدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دے دی اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول فاتح بن کر لوٹے، تو اب نہ اس کے پاس اتنی سکت تھی کہ کھل کر مخالفت کر سکے، اپنی عداوت کو کیا ہے ظاہر کر سکے، نہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ یہ دراصل لڑ کر یا اپنا کوئی گروہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر سکے، نہ عزیمت کے اعتبار سے صحیح عقیدہ قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سچا پکا مسلمان بن کے داخل ہو جائے، یہ پاک طبیعت بھی نہیں تھی۔ تو آخر کار اس نے ایک نیا رخ موڑا، اور وہ تھا اپنے شرک پر، اپنے کفر پر، اپنی عداوت پر، اپنی نفرتوں پر قائم رہتے ہوئے دنیاوی مفاد اور دنیا میں رہنے کے لیے، خاص کر اس کو وہ مقام، وہ حیثیت معاشرے میں ملنا ہے، اس واسطے اس نے کیا کیا، بظاہر تو اسلام قبول کر لیا۔ جو قبیلے اوس اور خزرج اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار تھے، تو اب یہ مسلمان بھی ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو اس کی اہمیت باقی رہے گی نا، حالانکہ اندر سے سخت کفر پہ تھا، سخت عداوت پہ تھا، سخت نفرت پہ تھا، لیکن ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا، حالانکہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی بھی شرارت کا موقع اگر ملتا تو ہرگز بھی اس سے نہ چوکتا، ضرور بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ عموماً وہ رؤسا تھے
جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب حصول کرنے کی توقع کیے ہوئے تھے، چیلے چانٹے وہ تھے، تو اگر اس کو کیا ہے بادشاہت مل جاتی تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی عہدہ مل جاتا تھا، تو وہ بھی محروم ہو گئے نا۔ تو یہی دنیاوی خاطر، یہی محرومیت کے خاطر یہ بدبخت لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر گویا کہ منافقین کا ایک گروہ ہی بن گیا تھا خاص۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار ہو گئے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بعض اوقات نوجوانوں کو اور سادہ سیدھا عوام کو، مسلمانوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتے تھے اور اپنے کارگزاریوں میں بلا شعوری طور پر کبھی کبھی مسلمان بھی مدد کر دیتے تھے۔ یہ دوسری قوم تھی۔ تیسری جو قوم یہود کی تھی مدینے میں، یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و ستم سے بھاگ کر حجاز میں، جو کہ مدینے میں یوں سمجھیے کہ جو پہلا نام تھا وہ نام حجاز بھی ہے، تو یہاں پر آ کر پناہ لیے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن مدینے میں آ کر رہنے کے بعد بہت مدت، سال بہ سال، سالہ سال، ایک ایک کر کے اپنے قوم کے جو اثرات تھے وہ مٹتے گئے، اور زبان میں، وضع و قطع میں، تہذیب میں بالکل عربی رنگ میں رنگ گئے، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں کے افراد کے نام بھی عربی ہو گئے، اور ان کے اور عربوں کے درمیان شادی بیاہ اور رشتے قائم ہو گئے۔ اور ان سب کے باوجود لیکن ان کے اندر وہ نسلی تعصب برقرار تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم کیا ہیں، یہودی ہیں، تو مکمل طور پر عربوں کے اندر مدغم نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی روایات، قومیت پر فخر کرتے تھے، اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ امیین کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ وحشی ہیں، یہ دراصل کیا ہیں، عقل سے کورے ہیں، پسماندہ ہیں، اچھوت ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہے کھا لو، ڈاکہ ڈال لو، اور جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ لیس علینا فی الامیین سبیل کہ مائدہ میں فرمایا، آل عمران میں یہ آیت اللہ نے ان کا کردار کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا، تو اس طرح امیوں کے مال کھانے میں ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ان یہودیوں میں اپنی دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ نسلی طور پر تھے اور نسل سے ہی یہودی بنتا ہے، لیکن لے دے کے ان کے پاس جو دین کی پونجی رہ گئی تھی وہ تو اصل تورات پر عمل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ آج ہمارے مسلمانوں کی جو حالت تھی وہی تھی فالگیری، جادو، جھاڑ پھونک، یہ سب چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو علم و فضل اور روحانی قائد اور پیشوا سمجھتے بھی تھے، اور عوام بھی انہیں وہی حیثیت دیتے تھے۔ تورات کی کتاب کو انہوں نے پڑھ کر عمل کرنے کے بجائے تبرک کی بنا لیا تھا، پڑھ کر پھونکنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس سے تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک یہی ان کا کیا ہے، روٹین بن چکا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 102 آیت نمبر میں فرمایا کہ یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ شیطانوں کی پیروی کرنے والے بن گئے تھے۔ تو دولت کمانے کے فن میں بھی بڑی مہارت تھی، غلہ، کھجور، شراب، کپڑے، تجارت کے انہی تمام مواقع جو بھی ان کو میسر تھے، ان سب میں وہ قسمت آزمائی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف کام میں سرگرم رہتے تھے۔ تجارت میں عربوں کو دگنا تگنا نفع دینے کے اعتبار سے وہ بہترین اسکیمیں بناتے تھے، بلکہ خود سود خور بھی تھے، تجارت کے لیے یا ضرورت کے وقت میں پیسے دے کر سود بھی لیتے تھے، اور عرب کے جو سردار تھے سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دے کر ان کے اندر اپنا دباؤ بھی رکھتے تھے، اور شہرت اور
مدح سرائی کے اعتبار سے بھی یہ لوگ اپنا نام، اپنا منصب استعمال کرتے تھے، اور یہود ان رقموں کے عوض ان کے سرداروں سے ان کی زمینیں، یعنی عربوں کی زمینیں، کھیتیاں، باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے، اور چند سال گزرتے گزرتے جب سود نہ پھٹتا تو وہ سب کا سب دبا کے بیٹھ جاتے، جو آج پان بروکر والے مہاجن کر رہے ہیں۔ یہی حال تھا ان لوگوں کا بھی، اور خاص کر ذہنی اعتبار سے بڑے ہی بدکردار سازشی ذہنیت کے تھے، دسیسہ کاری، سازش، جنگ فساد کو بھڑکانے میں یہ لوگ بڑے ماہر تھے، کیونکہ یہ ان کی سرشت میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ تھے اس وقت بھی یہ ان کے چال بازیوں سے یہ باز نہ آئے، تو اب جو تھے یہ لوگ جو بالکل کیا ہیں، سادھے عوام تھے، تو ان کے تو مال و دولت کے مالک بن بیٹھے، اور ہمسایہ جو پڑوسی قبائل تھے ان کی دشمنی میں ہمیشہ بڑھاتے رہتے تھے۔ جب دونوں بھڑک جاتے تو دونوں کو سامان اور دونوں کو کیا ہے، ہتھیار سپلائی کرنا بھی ان کا اپنا کام تھا، پھر ان کو صلح کے نام پر صلح کروا کے دینا بھی ان کا اپنا کام تھا۔ گویا کہ آج کا امریکہ بالکل جو کر رہا ہے وہی ان کا کام تھا مدینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے اس وقت یہودیوں کا۔ اور یہ 3 قبائل پر مشتمل تھے، قینقاع، نذیر اور قریظہ، اور ان میں 2 قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر جو اوس قبیلہ تھا اس کے حلیف تھے، اور صرف ایک قبیلہ جو تھا وہ خزرج کا حلیف تھا، دوست تھا۔ تو اس طرح یہ 5 قبیلے 2 ٹکڑے میں بٹ کے کبھی جنگ کرتے تھے، اور جنگ میں سامان مہیا کرنا بھی ان کا کام تھا، اور صلح کے نام پر پیسہ لینا بھی ان کا کام تھا۔ یہ حالات تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، اور جب یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت اب دراصل مکہ چھوڑ کر مدینے میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، ویسے ہی مظاہرے کر کے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے دشمنی نکالیں اور کیسے اپنے آپ کو بھی بچا لیں۔ اسی واسطے حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں، یعنی اپنے والد حوی ابن اخطب خاص کر جو کیا ہے اس وقت قبیلے کا سردار تھا، اور ان کی یہ چہیتی بیٹی تھی، اور چچا بھی اپنے بھتیجی یعنی حضرت صفیہ کو بہت چاہتا تھا، تو انتہائی چاہت کے باوجود وہ جب اسلام قبول کر لی اور اللہ کے رسول کی زوجہ بنی، ام المؤمنین میں سے آ گئی، تو اس وقت وہ بیان کرتی ہیں کہ چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے تھے، یعنی سب سے زیادہ مجھے ہی پیار کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں عمرو بن عوف کے ہاں نزول فرمایا، تو میرے والد حوی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر دونوں ملاقات کے لیے، خدمت کے لیے صبح سویرے ہی نکل پڑے قباء کے لیے، اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے۔ کب کا واقعہ؟ جب مدینے میں انٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں ہوئے تھے مدینے میں، اس سے پہلے قباء میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت کا واقعہ بیان کر رہی ہے۔ بعد میں کہ جیسے ہی قباء میں آئے تبھی تشریف لے گئے ملنے کے لیے میرے باپ اور میرے چچا، اور مل کر جب واپس آئے رات شام کا وقت بالکل تھکے ماندے، اور آ کے جب میں حسب معمول ان سے ملاقات کے لیے دوڑتی بھاگتی گئی، لیکن ان کو اتنا غم تھا کہ وہ کبھی بھی جو مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے اور مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھے دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، لیکن کسی نے میری طرف التفات بھی نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں۔
وہ غم سے نڈھال تھے۔ اور میں نے اپنے چچا کو کہتے سنا، وہ میرے والد حوی ابن اخطب سے مخاطب تھے، کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے؟ اب دیکھیے ان کی بات چیت کیا ہے، کتنا اچھا پہچانتے تھے وہ اللہ کے رسول کو۔ وہ کہہ رہی ہیں حضرت صفیہ کہ چچا اور والد کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اس طرح تھی کہ والد سے وہ پوچھ رہے تھے کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا تو آپ نے انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان لیا؟ والد نے کہا کہ ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا رائے ہے؟ والد نے کہا عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا جب تک کیا ہے میں نفرت ہی کرتا رہوں گا۔ حالانکہ پہچان لیا تورات کے اندر جتنے اشارے جتنے پیشن گوئیاں آئی وہ سب کے سب اللہ کے رسول میں ہیں، اور یہی اللہ کے رسول ہیں، یہی وہ ہیں جن کا انتظار ہم کر رہے تھے، اور وہ آ گئے۔ یہ سب پہچان کے باوجود بھی جب وہ چچا نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، تو کہا کہ عداوت کرنی ہے، عداوت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے نا۔ تو ان یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہ بات پر یقین ہو چلا تھا، اور جب آمد کے بعد انہوں نے دیکھا تو بالکل بھی صاف طور پر اس سے منکر ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت اور عداوت کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی تسلسل تھا جو بدبختوں نے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے منصوبے بنائے، نعوذ باللہ، یا سازشوں کے ساتھ جال تیار کیا، یا آ کر پس پردہ مشرکین کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں حصہ لیا، یا کچھ نہ کچھ فساد کرتے رہتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اپنے رسول کو اطلاع دے کر ان کی جو کچھ بھی کارروائیاں سیاہ کاریاں ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو مطلع کر دیتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی شہادت صحیح بخاری کے اندر جو روایت حضرت عبداللہ ابن سلام سے آئی ہے، وہ بھی دراصل کیا ہے بہت بڑی تائید کرتی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے میں انشاءاللہ کیا ہے اگلے مجلس میں وہ بات بھی پیش کروں گا جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے پیش کی ہے، اور سیرت کے اور واقعات جو تسلسل کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ اس سیریز کا جو عنوان مقرر کیا گیا، اس کے تحت میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح ترین عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے آپ تک پہنچ جائے، اور جتنے باطل اعتقادات اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے خواہ وہ کچھ دلائل کیوں نہ رکھتے ہوں، جو انہوں نے توڑ مروڑ کے اسلام اور مسلمانوں کے اعتقادات سے کھیلا ہے، اور کچھ آیتیں یا کچھ احادیث کو اپنی طرف توڑ مروڑ کے دلائل بنا لیا ہے، اس کو واضح طور پر آپ کے سامنے پورا تفصیل اور پوری تفصیل کے ساتھ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، یہ بھی میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دوں۔ اسی
اہم ترین مقصد کے تحت میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں جو علمی ہیں، ذری گہری بھی ہیں، لیکن اس کو انتہائی سہل انداز میں اور آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گزشتہ کے مضمون میں نے یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ رہبانیت یا آج کی جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کے نام سے، خواہ وہ بریلوی ہوں خواہ وہ دیوبندی ہوں، یہ نام اور یہ لفظ استعمال کر کے جو دھوکہ دیتے ہیں عوام کو اور اپنے غلط اعتقادات کو طریقت کے نام سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی وجود میں آنے کی، اور یہ کس سے ملتی جھلتی بات ہے؟ اس سے پہلے یہودی اور نصرانی کس طرح گمراہ ہوئے تھے؟ یہ باتیں میں گزشتہ کے ایپیسوڈ میں خاص طور پر رہبانیت کے تعلق سے پیش کیا، جس میں رب تعالیٰ نے بہت اہم ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اعلان کیا ہے اس میں کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے یہ بدعت خود ایجاد کی۔ ایسے ہی ہمارے اندر بھی ذکر اذکار کی محفلیں، فلاں فلاں اسی طرح کیا ہے وہ خاص طور پر نغمات، قوالی، بینڈ باجا، سرور، سحو، سکر، اس طرح کی حالات خود ایجاد کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے محبت کے لیے کر رہے ہیں، عشق الہی ہے، حالانکہ یہ لفظ ہی غلط ہے۔ تو یہ دراصل جیسے ہمارے اندر ہوا، اس سے پہلے کہ امتوں میں بھی یہی احوال ہوا، اسی سے گمراہ ہوئے۔ تو اس کی اصل ترین جو بات ہے سمجھنے کی، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ ہے روحانیت یا طریقت یا رہبانیت، سب ایک ہی ہے۔ اب نظریہ کیسے بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یا اس کے قریب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا جسم ہے، تو اس واسطے جسم کو کمزور بنایا جائے، طرح طرح کے عذابات دیے جائیں، کم سے کم کھانا پینا کر دیا جائے، جس سے صرف ایسا ہو جائے کہ جینے کے لیے تھوڑا سا کھا لیا، بس تعلق قائم رہے، روح اور جسم کا، مر نہ جائیں، اور بقیہ تمام دنیاوی لذات سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے جسمانی جو کچھ بھی تقاضے ہیں، لذات ہیں، اس سے کنارہ کش ہو کر رب کے قریب ہو جائیں، یا رب کو دیکھ لیں، یا وہ غیب کے مشاہدات کر لیں جو ہم سے چھپا دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، انبیاء نے اس طریقے کو سکھایا نہیں، اور نہ غیب جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، جتنا ضروری تھا وہ انبیاء کے ذریعے دے دیا گیا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے جو راہب ہیں، یہودیوں کے اندر بھی ہوں یا نصرانیوں کے اندر یا ہندو جوگیوں کے اندر، تو عجیب عجیب کیفیات ان کی نظر آتی ہیں جو انہوں نے کی ہیں۔ تاریخ میں ایسے ایسے لوگوں کی باتیں ثبت ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے تھے، لیکن یہ چیزیں تاریخ سے ہمیں ملتی ہیں۔ بعض ایسے تو جو شدید ترین سردی میں ننگے پاؤں بلکہ ننگے بدن باہر رات گزارتے تھے، بغیر کوئی چھت کے، تاکہ کیا ہے ہمارے جسم کو نقصان پہنچے اور ہماری روحانیت آگے بڑھے۔ کہیں بعض لوگ وہ تھے جو شدید گرمی میں کسی ایسے جگہ کھڑے رہتے تھے جو شدید ترین دھوپ پڑ رہی ہو، کوئی ایسے تھے جو کئی سال کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کئی ایسے تھے جو کیچڑ میں پڑے رہتے تھے ہمیشہ، اور کئی ایسے تھے جو دوسری مادی چیزیں جسم کے اوپر خود مرتب کرتے تھے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بعض راہب اپنے جسم پر خود کیا ہے زخم کر لیتے تھے، اور وہ زخم سڑ جاتا تو اس پر کیڑے چھوڑتے تھے، اور کوئی کیڑا گر جاتا تو اٹھا کر پھر وہ کیڑا اپنے جسم پر رکھ لیتے اور کہتے تھے کہ کھا، یہ غذا اللہ نے تجھے دی ہے، میرے جسم میں سے یہ کھا تو۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو جسم کو تکلیف دینے کے ہیں، یہ دراصل اس عقیدے کے بنا پر تھا کہ اس سے روح دراصل پاک ہو جائے گی
اور ہم رب کا یا غیب کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اور دوسرا جو اقدام ان لوگوں کا تھا وہ تھا تنہائی، گوشوں میں زندگی گزارنا، چھپ کر زندگی گزارنا۔ کوئی جنگل کی راہ لے لیتے، کوئی کیا ہے غاروں کی راہ لے لیتے۔ آپ دیکھیے بالکل جیسے نظریہ ابراہیم بن ادھم کا ہمارے اندر ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھے اور چھوڑ کر چلے گئے اور غاروں میں 40 سال پھرتے رہے، پھر اس کے بعد بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ یہی عقیدہ، یہی چیز ہمیں بدھ مت میں نظر آتی ہے۔ وہ بھی ایک شہزادہ تھا، کئی سال جنگلوں کی راہ پھرتا رہا۔ یہ دیکھیں کتنے ملتے جلتے سملر واقعات ہیں۔ وہی جو چیز اللہ کے رسول نے روکنے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رہبانیت اختیار نہ کرو، اور اپنی زندگی میں عمل کر کے بتلایا۔ کبھی اللہ کے رسول کیا ہیں؟ تنہا پسند۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو برا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کیے بغیر جنگلوں کی راہ لینا، یہ سکھایا ہی نہیں تھا، اور صحابہ بھی یہ سیکھے نہیں تھے۔ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں تھا۔ اسلام نے تو بھرپور زندگی گزارنے کا بہترین موقع دیا، خواہ وہ عائلی ہو، معاشرتی ہو، ہر چیز میں جو مباح اور جائز چیزیں تھیں اس معاملے میں کھل کر اس کو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اسلام نے دعوت دی۔ ایسے ہی معاشرہ قائم ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی کے اندر رہے اور کئی شادیاں کیے، کئی بچے ہوئے، کبھی انہوں نے اس طرح کی زندگی کو الگ نہیں رکھا۔ لیکن جو کچھ پچھلے مذاہب کے اندر بگاڑ کے سبب بنے، وہی کچھ ہمارے اندر بھی بگاڑ کے سبب بنے۔ اتنا کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے الگ کسی جنگل میں کوئی کٹیا بنا کر گیان دہان میں مصروف ہو گیا تو وہ بڑا ولی اللہ ہے۔ دنیاوی علائق میں سے الگ سے کٹ کر لوگوں کو سب سے زیادہ اس میں کیا ہے دشمنی عورت سے تھی۔ تاریخ میں ایسے دلدوز واقعات بھی ملتے ہیں، کوئی ممتا کی ماری ماں اپنے ہی بیٹے کو جو جنگلوں میں بس گیا تھا یا جنگلوں ہی میں رہ گیا تھا دیکھنے گئی، لیکن یہ رہبانیت کے شکار لوگ، راہب، اپنی ماں کو خود دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اور تڑپا کر وہیں مار دیا۔ ایک نظر دیکھنے کی تمنا، ترستی رہی، التجائیں کرتی رہی، لیکن سنگ دل راہبوں نے اس کو ذرا برابر بھی وقت نہیں دی اور ایسے ہی مر گئی۔ اس کے اعتبار سے یہ تو تاریخ ہے۔ ہم بھی ملتی جلتی بخاری و مسلم میں ایک روایت موجود ہے جو کہ کیا ہے، جریج کی ہے۔ ابن جریج بھی ایک اللہ والے انسان تھے، لیکن اس دور کے اس واقعے میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبق ملنا تھا جو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ لیکن اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی کٹیا میں الگ تلگ رہ رہے تھے، جہاں پر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ماں آئی، پکاری، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، یہاں تک کہ ماں نے بد دعا کر دی کہ تیری موت نہ ہو، تو مرے نہیں، یہاں تک کہ تو کسی زانیہ کو نہ دیکھ لے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو طریقہ ان لوگوں کا اس وقت رائج ہو گیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ سب سے الگ تلگ زندگی گزارنا ہے۔ بیوی کا معاملہ تو بہت نازک تھا، نکاح سے اور بیوی کی موجودگی میں انسان بہت زیادہ معاشرتی اور معاشی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، لہٰذا یہ لوگ زندگی سے سخت نفرت کرنے لگے، ازدواجی زندگی سے، بیوی سے۔ اور یہ رہبانیت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس واسطے نہیں، بلکہ حکم نہ دیا تھا، تاہم انہوں نے اس کو فضیلت سمجھ کے کرنا شروع کر دیے۔ اور اس کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے ان کے انبیاء کی طرف سے جو باتیں ان کو ملی اس میں سے لے کر دلائل بنانے لگے۔ مثلا حضرت عیسیٰ نصرانی راہب بنے تو انہوں نے کہا کہ کیوں جی، اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہیں، شادی نہیں کیے۔ ان کی زندگی کے چند سالوں کے اندر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے گھر نہیں بنایا، وہ مسلسل کیا ہے تبلیغ کرتے رہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ اور اسی واسطے عیسائیوں کے اندر نکاح ثانی کا بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔
اور یہودیوں نے بھی رہبانیت کا تصور کہاں سے لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن طور پہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھو تنہائی میں اللہ نے بلایا 40 دن، تو اس طرح کیا ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے گیان دھیان کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ حتیٰ کہ یہ تو یہود و نصارہ کی بات تھی نا جی، بعض ہم مسلمانوں میں بھی اس طریقے کو رائج کر کے دلیل لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی نبوت سے پہلے غار حرا میں رہتے تھے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نبوت سے پہلے رہتے تھے، نبوت کے بعد کی زندگی شریعت ہے، بلکہ یہ زندگی نہیں جو نبوت سے پہلے رہتے تھے۔ اچھا اگر رہتے تھے اور اس کا کوئی فضل والا کام تھا وہ، تو نبوت کے بعد کبھی کسی دن اللہ کے رسول گئے پھر غار حرا میں رہنے کے لیے؟ یعنی کسی صحابی کو حکم دیا کہ میں اس سے پہلے بہت زیادہ کیا ہے غار حرا میں رہتا تھا، بہت اچھا عمل ہے، جاؤ تم بھی 3 دن جا کے رہ کے آؤ؟ نہیں۔ آج بھی کیا اس کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی مشقت اٹھا کے اوپر پہنچتے ہیں، حالانکہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں۔ اب ہندوستان کی طرف آئیے، اس وقت کے لحاظ سے ہندو مت کے رہنماؤں نے انسانوں کی زندگی کو ہی 100 سال کے اندر قرار دیا۔ ان 100 سالہ زندگی میں 4 حصے کیے، جس میں آخری یعنی چوتھا مرتبہ جو 25 سال کا تھا، انہوں نے کہا کہ اس زندگی میں تو دھیان گیان کے لیے وقت ہو جانا چاہیے بھائی، مختص کر لیے گئے۔ بدھ مت تو خالصتاً اسی راہبانہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے، جس کے مذہب کے بانی بدھا جو ہے وہ بھی دراصل ایک شہزادہ تھا، اور دنیا کی بے ثباتی اور اس کے ہنگاموں سے راہ اختیار کیا، راہبانہ زندگی بسر کی تاں کہ اس کو روشنی مل گئی۔ یہی چیز ہے دراصل، اس کی دعوت بھی تھی، وہی زندگی بھی رہی۔ لہٰذا ہندوؤں نے بھی علیحدہ بدھ مت کے لیے الگ سے ایک راہ نکالی، اور بدھ مت قائم ہوگا ہندو تہذیب کے اندر، تعلیم کے اندر، اور یہی چیز راہبوں نے اپنے اندر لے لی، اور جو لوگ سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں کی راہ لیتے ہیں اس کو بھکشو بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں سب سے اہم ترین بات، یہ تمام ریاضات، یہ تمام چیزیں، یہ تمام پریشانی، یہ جسم کو اذیت دینا، آخر کیوں؟ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے تو غیب کے پردے اٹھ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی غیب کی وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیے تھے، وحی کے ذریعے تمام انبیاء کو اس کی اطلاع دی جاتی رہی، اور آخری نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وہ چیز کلیئر کر کے رکھ دی جتنا ایمان کے لیے ہماری ضرورت تھی، خواہ وہ زندگی گزارنے کے یہاں کے معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، عذاب قبر ہو، قبر کے حالات ہوں، برزخی زندگی ہو، جنت ہو، جہنم ہو، جتنا ایمان کے لیے ضروری اتنے تمام غیب کے حالات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اور قانون بنا دیا۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر انبیاء نے جو بتایا، اس سے بڑھ کر نہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے نہ تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو وہ باتیں بتائی نہیں، انبیاء نے امت کو بتائی نہیں، لیکن پھر بھی وہی معاملہ امت کے سامنے آیا کہ اس کے ذریعے سے ہم اور جانیں۔ چونکہ ایسے رہبان یا صوفی قسم کے لوگوں کا سب سے پہلا ہدف یہی غیب کے پردے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے افعال کو بدعت قرار دیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا۔ احادیث نبویہ کے اندر یہ رہبانیت یا دین طریقت یا اس کی طریقے کے غلو فی العبادات کو ناپسند کیا گیا اور منع کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشددوا علی انفسکم فإن قوما یشددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار ورہبانیۃ ابتدعوها ما کتبناها علیہم۔ ابو داؤد کتاب الادب کے اندر بہت بہترین حدیث ہے۔ فرمایا کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو عبادت کے نام پر، کیونکہ یہ قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو پھر اللہ نے بھی ان پر سختی کی، یعنی ان کا ایجاد کردہ جو معیار انہوں نے مقرر کر لیا تھا عبادت کا، اسی کے لیے ان کو
اس کی جانچ کے طور پر ان کو وہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اور اسی قوم کا بقیہ جو جات باقی ہیں وہ گرجے اور خانقاہیں ہیں جن کو تم دیکھتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے یہی حدیث کی آیت پڑھی، سورہ حدید کی، کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ۔ فرمایا کہ بلا شبہ دین آسان ہے، کوئی شخص دین میں اپنے آپ پر سختی نہ کرے، وہ عمل جو بعد میں عاجز کر دے، بس ہر عمل ٹھیک طرح بجا لاؤ، میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ، صبح شام اور آخری رات کے کچھ حصے میں اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ معاملہ بس اس حد تک دین پر رہو کہ جو تمہارے لیے شاق نہ گزرے، دین کے معاملے میں تشدد اختیار نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس میدان میں گھس گیا، وہ بھی اس راہبانہ زندگی کے جواز کے لیے دلائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے بیشتر چند سال جو حرا میں گزارے تھے وہاں سے دلائل لیے۔ ترک رہبانیت کے متعلق حالانکہ اللہ کے رسول نے واضح حکم دیا ہوا تھا، پھر بھی اس واقعے سے استدلال کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے زہد و فقر کی ایسے آیات اور احادیث کو غلط سلط معنی پہنائے، انتہائی درجہ غلو اور کیچہ تانی کر کے رہبانیت کی رائے اختیار کی۔ اب یہ طریقہ کار جو اس طرح اختیار کر کے آگے بڑھے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ وہی تھا جو گزشتہ قوموں کے اندر رہبانیت کی شکل میں آیا تھا، اور ادھر ان لوگوں نے اسے طریقت کا نام دیا۔ دور نبوی میں یہ اس طرح کا کوئی عقیدہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، یعنی عالم ارواح سے استفادہ کرنے کا نظریہ، روحوں کو بلانے کا نظریہ، روحوں سے بات کرنے کا نظریہ، یا روحوں پر کیا ہے حکم چلانے کا نظریہ، یہ کوئی ایسی چیز ہمیں کیا ہے کتاب و سنت کے حوالے سے ملتی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو تاریک دنیا ہو جاتا ہے، جنگلوں میں کٹیا یا خانقاہ بنا لیتا ہے، اس میں مقیم ہو جاتا ہے، وہ دراصل کیا کہتا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے، آئینہ بنانے کے لیے اپنے دل کو۔ اور اسی طرح کاہن، یہ بھی کیا ہے جاہلیت کے زمانے میں ہوتے تھے، بیائی نہیں، یہی عام آبادیوں سے الگ رہنا، ان کا تعلق شیطانی روحوں سے ہوتا تھا۔ خاص کر بخاری میں تو ہے، کچھ لوگوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ کاہنوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو فرمایا ان کی باتیں محض لغو ہیں، بیکار ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی تو ان کی بات سچ نکلتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ بات وہ ہوتی ہے جو کاہن شیطان سے اڑا لیتا ہے، پھر وہ اپنے ولی دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے۔ تو اس میں یہ لوگ سو جھوٹ ملا کر کیا کرتے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ خود کیا ہے ابن سیاد کا بھی مدینے کے اندر پیش آتا ہے، وہ بھی غیب کی خبریں دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو ان پڑھوں کا رسول ہے، امین کا رسول ہے، کیونکہ یہودی تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھونکا مارا اور فرمایا اللہ تمہارے حد سے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ آپ اس وقت سورہ دخان کا دل میں سوچا تھا۔ اس نے کہا کہ دخ دخ، یعنی پورا نہیں کہہ سکا، آدھا پا لیا، تو اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ تو اسے دجال خیال کرتے تھے۔ حضرت عمر نے آپ سے اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی طلب کی، لیکن حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے روک دیا اور فرمایا کہ دیکھو اگرچہ دجال ہے تو تمہارے ہاتھوں نہیں مارا جائے گا، اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنا درست نہیں ہے۔
تو یہ اس طرح کی کیا ہیں چیزیں ہمیں صاف طور پر معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کے ذریعے بالکل واضح دین دے کر بھیجا، اور اس سے آگے بڑھنے کی جو کوششیں آج لوگ طریقت کے نام پر کرتے ہیں، اس سے پہلے یہودی اور نصرانی اپنے اپنے قوم کے اعتبار سے، اپنے اپنے الفاظ کے اعتبار سے جو ان کے ہاں رائج تھے اس سے یہ کوششیں کیے اور گمراہ ہوئے۔ اور تیسری بات ایک اہم ترین یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش۔ کیا دیدار الہی دنیا میں ممکن ہے؟ یہی خواہش پہلے لوگوں کو بھی گمراہ کی، اور یہی خواہش آج اپنے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہی ہے۔ مسلمان بالعلوم اس سے کیا ہیں؟ ناآشنا ہے، بلکہ اسے سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے۔ حالانکہ اللہ کو دیکھنے کے اشتیاق میں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے ظاہری آنکھوں میں یا باطنی قسم دونوں کے اندر کیا دیدار الہی ممکن ہے؟ تو اللہ نے صاف کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں رہے جس میں انہوں نے بھی دیدار الہی کا اشتیاق کیا تھا، تو اللہ نے جواب دیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اگر حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو پھر کون ہے جو امتی ہو کے دیکھ سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے صاف بتا دیا، وہ واقعہ پورا کا پورا کیا ہے انعام کے اندر موجود ہے، 143 میں تمام واقعات ہے کہ لن ترانی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اتنا ہی خواہش ہے تو فرمایا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو دیکھیے یہاں پر صاف انہوں نے کیا ہے اعتراف کر لیا کہ اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو تم وہ فلاں پہاڑ کو جو سامنے ہے اس کو دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی رکھوں گا۔ بس ایک تجلی جو گری اس سے ہی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، تبت الیک۔ اب یہاں پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ، اور یہ صوفیہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غائب نہیں ہوتے، یا اللہ ہم سے غائب نہیں ہوتا بلکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تبھی ہم زندگی گزارتے ہیں، ورنہ تو ہم مر جاتے۔ ایسے ایسے الفاظ یہ بالکل واہیات قسم کی چیزیں تھیں، یہ کوئی کہہ ہی نہیں۔ رب کا جو سب سے بہترین گروہ ہے وہ پیغمبروں کا ہے، پیغمبر میں بھی اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ، وہ خود جب پوچھے اور اللہ نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کا واقعہ قرآن میں رکھ دیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کے چند متبعین بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے تورات دے کے بھیجا تو یہی شرط رکھی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو وہاں پر بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم اپنی آنکھوں سے ظاہر میں دیکھیں گے، تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہاں تک کہ کیا ہے تم دیکھ رہے تھے، مر گئے وہ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے ان کو کیا ہے اٹھایا۔ تو یاد رکھیے صاف اسی طرح حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ حجابہ النور لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہى الیہ بصرہ من خلقہ، اللہ تبارک و تعالی کا حجاب جو ہے وہ نور کا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے حجاب کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کے پردے کا نور ہی اتنا پاورفل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے نور سے وہ ساری مخلوق جل کر راکھ ہو جائے گی جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ ہاں لو کشفہ، اگر اللہ وہ حجاب کو ہٹا دے،
لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَنْ انتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، کہ جہاں تک خلق میں اس کی نظر جائے وہاں تک پوری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے۔ اس نور کو کون دیکھ سکے؟ کس کی ہمت ہے؟ جو دراصل کیا ہے، ان صوفیوں نے اپنے گھر کی بات سمجھ کے ایسے ایسے واقعات لکھ دیے اللہ کو دیکھنے کے، گویا کہ دیکھنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہم اللہ ہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ حالانکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفی کی۔ اما عائشہ کی روایت موجود ہے، اس میں صاف طور پر انہوں نے کہا کہ امام بخاری کی کتاب التفسیر کے اندر سورہ نجم کے تحت لائے ہیں کہ پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تیری اس بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 3 باتیں جو شخص بھی بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو کوئی تجھ سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ اس کے بعد یہ آیت بھی پڑھ کے کیا ہے تفسیر کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو یہ تمام چیزیں اتنے واضح ہونے کے باوجود بھی ہم کیسے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ہمارے جو شعبدہ باز علماء ہے وہ لوگ کیسا دھوکہ دیتے ہیں؟ اس واسطے کہ ان سب کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، یہی وجہ ہے اصل میں۔ اس واسطے میں اس کو کیا ہے آپ کے سامنے بالکل بالدلائل ثابت کر رہا ہوں کہ جہاں سے ان لوگوں کی ابتدا ہو رہی ہے وہی غلط ہے۔ اللہ کو دیکھنا یا غیب کے مشاہدات کرنا، اس کے لیے کیا ہے اپنے جسم کو تکلیف دینا، یہ تمام چیزیں اسلام کی راہ نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس رہبانیت کی راہیں ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہ باتیں آگے بڑھتی رہیں گی، اور زیادہ تفصیلات کے ساتھ میں پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔